غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ عمران احمد پوچھتے ہیں. ایک شخص جس کا نام احمد عیسیٰ ہے، سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر اس کے چرچے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ خاتم النبیین کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ ختم کا مطلب فلٹر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبیوں کے لیے فلٹر تھے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں؟ یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے. فلٹر پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ آپ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، انبیاء کے سب سے آخر میں آئے ہیں آپ. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف FIR کٹوائیں. اگر یہ پاکستان میں ہے تو FIR کٹوائیں، اس کی ریکارڈنگ کر کے FIR کٹوائیں. الحمدللہ یہاں بہت اس بارے میں پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے اور اس کو سزا دلوائیں. خاتم النبیین کا مطلب فلٹر کہیں بھی ثابت نہیں ہے. شوہر کی محبت پانے کا وظیفہ. ایک خاتون نے کراچی سے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ خام خواہ میں کسی کا راز فاش ہوگا. میرے شوہر باہر رہتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں. میری شادی کو 11 سال ہو گئے لیکن وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے. برائے مہربانی کوئی ایسی دعا یا طریقہ کار بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں ان میں آخری سے 1-2 پہلے کی آیتیں ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آپ، کیونکہ ان کا مضمون اسی قسم کا ہے. اور آپ کے شوہر کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، اگر وہ واقعی ایسے ہیں، میں نے نام آپ کا اس لیے نہیں لیا کہ بلا وجہ راز فاش نہ ہو کسی کا، تو اگر وہ واقعی اس طرح ہیں تو ان کو بہت بڑا جرم ہے. دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. آپ کو ایک ایسی بیوی مل گئی جو آپ سے محبت کر رہی ہے اور آپ سے محبت چاہ رہی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کریں آپ. اور یہ اس کی سزا ملتی ہے انسان، مرد کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت، مردار بدبودار کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں. تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے کہ صاف ستھرا گوشت ہے اور وہ چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں بدبودار مردار؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے تھے، تو ان کو اللہ نے سزا یہ دی ہے کہ یہ سڑا ہوا مردار گوشت کھاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. شوہر پسند نہ ہو تو کیا طلاق لے سکتے ہیں؟ میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں. میری امی نے میری شادی زبردستی کرا دی تھی. مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے. میں نے بہت کوشش اور دعائیں کی مگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا. مجھے پہلے اپنا کزن پسند تھا اور اب بھی وہ پسند ہے. میں نے سنا ہے کہ اسلام میں عورت کا یہ حق ہے کہ اگر شوہر پسند نہ آئے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، اگرچہ طلاق برا عمل ہے. اور شوہر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر میں اب طلاق لینے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے زندگی قید خانہ لگنے لگی ہے اور میں ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہوں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کراچی سے کسی خاتون نے پوچھا، ان کا بھی میں نام نہیں لے رہا. دیکھیں، آپ کو جب یہ شوہر لڑکا پسند نہیں تھا یا شوہر پسند نہیں تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا. آپ کہہ سکتی ہیں میں ذہنی دباؤ میں تھی، میرے اندر ہمت نہیں تھی. تو اب ہمت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جب اتنے سال ایک شوہر کے ساتھ گزار دیے؟ اب اس سے یہ کہنا کہ مجھے ہر قیمت پہ طلاق چاہیے، اس کے لیے زیادہ دل گردہ چاہیے، اس میں زیادہ پھڈا ہوگا، فسادات ہوں گے. تو پہلے جب آپ کی شادی ہو رہی تھی آپ کو اس وقت سختی سے منع کر دینا چاہیے تھا، بھائی جو مرضی کرنا ہے، میں نے یہاں شادی نہیں کرنی. لیکن جب آپ نے شادی کر لی تو پھر رخصتی نہ کرتی آپ کہ بھئی میں نے مجھ سے زبردستی اگلوایا گیا، میں رخصتی نہیں کروں گی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا کزن پسند ہے، میں نے یہاں نہیں جانا. رخصتی بھی آپ نے بڑے آرام سے کر لی. پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو میاں کو قریب نہ آنے دیتی ہیں آپ کہ نہیں بھائی میں نہیں آنے، میری تو شادی زبردستی ہوئی، مجھے رخصتی بھی گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے تو آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، یہاں سے چلے جائیں، مجھے طلاق چاہیے. آپ نے
صرف ایک نہیں، دو نہیں، پورے 11 سال اس طرح سے گزار دیے، اور ابھی بھی آپ کو اپنا کزن پسند ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کے میاں میں اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، لیکن کوئی فالٹ بھی نہیں ہے اور شوہر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ خواتین کو تو سب سے بڑی شکایت ہی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، تو آپ کو ایسے پلا پلایا شوہر مل گیا جو ماشاءاللہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہے، تو غیرت کا، حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی کے ساتھ وفا کریں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کزن پسند ہے، تو آج کزن سے شادی ہو گئی، کل جناب وہ کزن کا کزن پسند آیا آپ کو، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا نکلا، کیونکہ انسان جب جیسے جیسے وہ کمپیئر کرتا رہے گا نا دنیا میں، تو وہ ایک اچھے کے بعد وہ پرانا والا اچھا نہیں لگتا، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ شوہر میں کوئی فالٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کوئی اخلاقی برائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہو نا جو معقول ہو، تو بھی طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مانگ لو طلاق، اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو صبر کرو۔ لیکن آپ کی کوئی ایسی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے، محض آپ کو ایک طبعی طور پر میلان کسی دوسرے شخص کی طرف ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ ختم کریں۔ آپ اس سے، کزن سے اگر کوئی تعلق ہے، کوئی سلام دعا ہے، کوئی میسیج ہے، کوئی، تو وہ سب آپ ختم کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں اور اسی شوہر کے ساتھ آپ نبھا کریں۔ اور پھر بھی اگر آپ کے شوہر اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ، اس بیس پہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے اس کے لیے، لیکن آپ کے لیے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہیں وہ منافقات میں ان عورتوں کو شمار کیا گیا ہے، تو آپ بھی یعنی کوئی یہ معقول وجہ نہیں ہے، تھی اس وقت جب آپ کی شادی ہو رہی تھی اس وقت انکار کرتی، اس کے آپ نے ہاں بھی کر دی، اس وقت آپ لڑی نہیں معاشرے سے اور آپ نے ہمت نہیں پیدا کی، اب آپ کہاں سے ہمت پیدا کر رہی ہیں؟ تو یہ ہمت اس وقت پیدا کر لینی چاہیے تھی نا، اور پھر رخصتی بھی کر لی، رخصتی کے بعد پھر میاں کے کو قریب بھی آنے دے دیا آپ نے، اور پھر اس کے ساتھ 2 دن 4 دن 5 دن نہیں 11 سال گزار دیے، تو یہ پھر شوہر کی حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرمائے۔ کمپنی فکس پروفٹ دے تو کیا حکم ہے؟ مسز سید دبئی سے۔ یہاں ایک کمپنی ہے جہاں لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، کبھی آن لائن آرڈرز کو پورا کرنے میں وہ پیسے لگاتی ہے، کمپنی اس پر ہر ماہ 2% نفع دیتی ہے اور سال کے آخر میں اصل نفع میں جتنی کمی زیادتی ہوتی ہے اسے ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ البتہ جب کوئی پیسے واپس نکالنا چاہے تو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں، نیز اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کیا یہ انویسٹمنٹ اور اس کا نفع حلال ہے؟ بھائی کمپنی کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آرڈر پورا کرتی ہے ان پیسوں کے ذریعے، اور پھر جو چیز کمپنی خریدتی ہے اس کو آگے بیچ کے جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر آپ کو دیتی ہے تو یہ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ظاہر ہے ایک آپ کا کمیشن ہے جو کہ جائز ہے، اور اس میں اگر یعنی ہر ماہ 2% دے رہی ہے اور سال کے آخر میں کمی بیشی کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ ہر ماہ جو متعین دے رہی ہے وہ متعین نہیں ہے۔ اور اگر نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن اندیشہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ نفع حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ نے سوال کو بہت زیادہ واضح کر کے نہیں پوچھا۔ کون سے اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے؟ مسز شہریار کراچی سے۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت جو سجدہ کرنا ممنوع ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ یا 15 منٹ؟ ہر ملک میں الگ ہوتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں عام طور پر طلوع آفتاب کے وقت بھی 15 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے بھی 15 منٹ اور زوال کے وقت 10 منٹ، یعنی زوال سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، تو ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے میں نے ٹائمنگ بتائی ہے، جو شمال یا جنوب کی طرف جو کنٹریز ہیں ان میں یہ بڑھ سکتا ہے۔ عدت میں گھر چھوڑنا پڑے تو کیا حکم ہے؟ زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں، یہاں جن خواتین کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں کچھ ہی عرصے میں وہ گھر بھی خالی کرنا ہوتا ہے، ملک بھی چھوڑنا ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں ان کی عدت ٹوٹ جاتی ہے؟ عورت پر واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں، اسی شہر میں عدت گزارے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ نہیں رہنے دیتی، یہ کرائے کا انتظام نہیں ہوتا اور پھر مجبوراً خالی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اسی شہر میں کسی دوسرے گھر میں رہ لے، باقی عدت پوری کرے۔ اگر یہ بھی پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر ٹریول کر کے اپنے ملک میں آئے، اور جہاں یعنی وہ پھر عدت جو ماضی میں تھی جو کی تھی وہ ہو گئی، اور اب جتنے دن رہ گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں، یعنی شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، تو جتنے دن رہ گئے ہیں انتقال کے بعد سے اب تک اتنے دن وہ پورے کر لیں، عدت ٹوٹتی نہیں ہے اس سے۔
کیا ایکسیڈنٹ فنڈ لینا حلال ہے؟ انڈیا سے خاتون پوچھتی ہیں میرے شوہر کا ساؤتھ افریقہ میں ایکسیڈنٹ روڈ میں انتقال ہو گیا تھا، یہاں سے انتقال پر ایکسیڈنٹ فنڈ ملتا ہے، کیا میں اس فنڈ کے پیسے لے سکتی ہوں؟ جی ہاں لے سکتی ہوں، اگر گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ لیں۔ میوزک کیوں حرام ہے؟ بنت حوا فیصل آباد سے۔ کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، لہذا نعتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ غلط ہے، میوزک اللہ کی یاد سے بہرحال غافل کرتا ہے، اور نعتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نعت کی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ میوزک سے کیا ہوتا ہے، انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب نعتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نعت کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشین لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں، اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں۔ تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے۔ سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت ماننا۔ صبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں پاکستان میں عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں فلاں سہاگن والی 10 عورتوں کی کہانی پڑھوں گی۔ میری والدہ بھی اس طرح کی منت مانتی تھی، اور کام پورا ہونے کے بعد اگر پڑھنا بھول جائیں تو کہتی تھی کہ اس سے کام الٹ ہو جاتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل غلط ہے یہ بات، یہ منت پوری کرنا گناہ ہے، واجب ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ واجب نہیں بلکہ گناہ ہے، اور سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت کا لدم ہے، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بدعت ہے۔